اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان محترم، آج کی مجلس بسلسلہ شہادت امام نہم حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے منعقد کی جا رہی ہے۔ امام کی زندگی ظاہری طور پر بہت ہی مختصر، کل آپ کی زندگی ظاہری حیات طیبہ 25 سال۔ عزیزان محترم، یہ ہم سب کی محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی توفیق ہے کہ ہم اپنے ہر امام کی ولادت کی تاریخ بھی جانتے ہیں، شہادت کی تاریخ بھی جانتے ہیں، سیرت کے حوالے سے امام کے معجزے ہوں، امام کے فرامین ہوں، واعظ و نصیحت ہو، واقعات، معجزات۔ الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے اپنے تمام اماموں کی سیرت سے بھی واقف ہیں، معجزات سے بھی واقف ہیں، یعنی ایک مختصر معرفت ہر اہل بیت کا چاہنے والا رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں امام کی شخصیت ایسی ہے کہ ہم کسی اور کو تسلیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ایسے نمائندے ہیں جو معصوم ہیں، ہر قسم کی خطاؤں سے محفوظ ہیں۔ قرآن مجید میں آیت آتی، آیت تطہیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب ظاہر ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے پاک رکھا ہے، نجاست کو، خطاؤں کو، شک و شبہات کو، جہالت کو، برائی کو ان سے دور رکھا ہے۔ یہ ایسی پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں، اور یہی اجر رسالت ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ حبیب کہہ دیجئے میں تم سے اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا، بس اجر رسالت کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ عزیزان محترم، محبت اہل بیت، مودت اہل بیت انسان کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچاتی ہے، انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ اور دیکھیے، محبت صرف کہنے سے نہیں ہو جاتی، صرف زبان سے ظاہری دعویٰ کرنے کے نام مودت یا محبت نہیں ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ عزیزان محترم، اس آیت میں واضح طور پر پیغام ملتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی محبت ہو یا مودت ہو، یہ بغیر اتباع رسول کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ زبان سے بھی اظہار کرنا ہے، دل میں مودت بھی رکھنی ہے، محبت کا اظہار بھی کرنا ہے، اور عمل کر کے ہی پیغام دینا ہے کہ اہل بیت کا محب، اہل بیت کا چاہنے والا زبان سے جیسا دعویٰ کرتا ہے محبت کا، مودت کا، ایسے ہی عمل کے ذریعے بھی اس مودت کا اظہار کرتا ہے۔ عزیزان محترم، عمل کر کے، اتباع رسول کر انسان
اپنی مودت اور محبت ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اہل بیت کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی وہ شخصیات ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے جو محبت کرتا ہے ان ہستیوں سے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید ظاہر ایک ایسا علم ہمیں عطا کرتا ہے، اس کے بعد کوئی ایسا ہونا چاہیے جو مکمل قرآن کا وارث ہو، قرآن کی ایک ایک آیت اس کا عملی ثبوت ہو، ایک ایک آیت پہ عمل کرنے والا ہو۔ ہمارے ہر زمانے کا امام قرآن کا وارث ہے، دین کا وارث ہے۔ یہ محبت فرض ہے، واجب ہے۔ مودت اہل بیت کے بغیر انسان کبھی نجات نہیں پا سکتا، ہدایت کے راستے پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا بہت خوش نصیبی ہے اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، شیعان حیدر کرار، محبان آل محمد۔ یقیناً یہ ہم شیعہ حضرات کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے مودت اہل بیت کی شکل میں۔ انسان اسی وجہ سے گمراہی سے پاک ہے۔ ظاہر ہے ہمارا ایک ادنا سا طالب علم، ایک ادنا سا چاہنے والا بھی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اہل بیت کے بارے میں یہ خیال بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان سے خطا ہوگی۔ خطا تو دور کی بات ہے، ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ایسی پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان کے پاس نہ گمراہی آتی ہے، نہ ان سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے، نہ ترک اولا کے یہ مرتکب ہوتے ہیں، یہ تمام برائیوں سے پاک ہیں۔ اب اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ فلاں نے خطا کی معاذ اللہ، تو یقیناً اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے، اس کے پاس نہ علم ہے نہ اس کے پاس ہدایت ہے۔ یہ گمراہی کی سب سے بڑی نشانی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کرے، ایسا پیغام دے کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا ایمان نہ قرآن پر مکمل ہے، نہ یہ حدیث کو مانتا ہے، نہ یہ نبی کو مانتا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے وہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے، وہ نبی سے دور ہو جاتا ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کی تاریخ 29 ذی القعدہ کی یہ تاریخ، شہادت کی تاریخ، امام جواد امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ظاہری حیات طیبہ کل 25 سال، لیکن ایسے عجیب و غریب واقعات آپ کے دور امامت میں واقع ہوئے ہیں عزیزان محترم کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور دیکھیے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے، آپ پہلے امام تھے، آپ کے زمانے سے ایک بات اہل بیت کے چاہنے والوں کو سمجھ میں آئی، بلکہ اس کا انہوں نے عملی مشاہدہ دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام ضروری نہیں کہ امام سن رسیدہ ہو، بلکہ کم سن شہزادہ بھی امام ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، نوے امام کا وہ زمانہ کہ جہاں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے بہت سارے لوگ مخالف بھی تھے، فرقہ واقفیہ تھا، وہ امام کی امامت کا انکار کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب دیکھا کہ 8ویں امام کا سن مبارک حیات طیبہ کے 47 سال تقریباً گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ کا جانشین اس دنیا میں تشریف نہیں لایا، اس کی ولادت نہیں ہوئی، تو لوگ شک کرنے لگے، یہاں تک دشمنوں کے ساتھ ساتھ آپ کے چاہنے والے بھی پریشان ہو گئے، اور امام مکمل طور پر مطمئن تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس دنیا میں جو میرا بیٹا ہوگا وہی میرا جانشین ہوگا۔ 47 سال کا سن مبارک تھا۔ 10 رجب کو سن 195 ہجری امام محمد تقی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت کے بعد سارے شک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 8ویں امام نے فرمایا یہ ایسا مولود ہے میرا بیٹا کہ اس جیسا کوئی مولود خاندان آل محمد میں پیدا نہیں ہوا، اس کی ایسی برکات ہیں۔ ظاہر برکات سمجھ میں آ سکتی ہیں، لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ امام کا کوئی جانشین نہیں ہوگا، اللہ نے ایسے موقع پر جو ہے ظاہر امام کا جانشین پیدا کیا، کیونکہ رسول خدا فرما چکے ہیں کہ میرے جانشین، میرے خلیفہ، میرے وصی 12 ہوں گے، سنشیہ تمام کتابوں میں موجود ہے۔ لہذا 9 امام کی ولادت ہوتی ہے،
بہت سارے لوگ بہت پریشان تھے. آپ کے چاہنے والوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا کم سن بچہ امام ہو سکتا ہے؟ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر ایک مومن کا، مسلمان کا ایمان ہے. اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیت ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو گہوارے میں رہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبی ہو سکتے ہیں تو اسی طرح میرے اس بیٹے کی مثال بھی ہے کہ یہ بھی کم سن ہونے کے باوجود میرا جانشین ہے. عزیزان محترم، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا زمانہ کہ جہاں لوگ امام رضا علیہ السلام سے مختلف سوالات کرتے ہیں، اور آپ کی یہ شان ہے، نبی امام کی عجیب شان ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی کم زندگی، یعنی 25 سال کی زندگی، لیکن ایسے واقعات ہوئے کہ کسی اور امام کے زمانے میں نہیں ہوئے. ایک واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے، ایک ہی نشست میں 30,000 سوالوں کے جوابات دیے. 30,000. اب بہت بحث ہے اس واقعے کے اندر. ایک نشست، ایک سٹنگ میں، ایک جلسے میں، ایک مجلس میں سمجھیے. اور یہ مجلس بعض کتابوں میں 3 دن تک جاری رہی، جس میں وقفہ بھی ہوا ہوگا ظاہر ہے نماز کے لیے، اور کھانے کا اہتمام بھی ہوا ہوگا. اور اس میں 30,000 سوالات. تو بہت زیادہ علماء نے بحث کی ہے. اور پھر جواب، اس کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے، یہ ہے کہ امام سوال سے پہلے اس کا جواب بیان کر دیتے تھے، اور ایسا جواب دیتے تھے کہ بہت سارے سوالوں کا جواب ایک ہی جواب کے اندر دیتے تھے. اس طرح 30,000 مختلف مشکل سوالوں کے جواب امام نے، 12 سال کا آپ کا سن مبارک تھا، اس 12 سال کے سن مبارک میں آپ نے 30,000 سوالوں کے جواب دے کر یہ پیغام دے دیا کہ امام نہ وقت کا محتاج ہوتا ہے، نہ لمبی زندگی کا محتاج ہوتا ہے، نہ کسی منصب کا، ظاہری دنیا کے منصب کا محتاج ہوتا ہے، نہ کسی دولت کا محتاج. بس یہ منصب الہی ہے. امام اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے جاتا ہے. کوئی بھی سوال کیا جائے امام اس کا جواب دیتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کی مکمل یہ آیت ہے، یہ پیغام دے رہی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر جاننے والوں سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کچھ نہیں جانتے. تو یقینی بات ہے ہر زمانے میں کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے جو سوال کیا جائے اس کا وہ جواب دے دے. یہ یقیناً وہی ہو سکتا ہے جو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی جیسی ہستی کا وارث ہو. ہر زمانے کا امام اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور ہمارے نبی امام کو تو لقب ہی تقی ہے. ہر زمانے میں سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے. عزیزان محترم، امام نے سوالات کے جوابات دے کر بتا دیا کہ دیکھیے دنیا کا کوئی عالم ایک نشست میں اتنے سوالات کے جوابات دے سکتا ہے. اور ہر موضوع پر امام سے سوالات کیے گئے، یہاں تک کہ بعض وقت تو امام نے سوالات سے پہلے جوابات دے دیے. صرف انسان سوال کرنے والا سوال سوچتا تھا، امام اس کا جواب دیتے تھے. لہذا امام کا زمانہ بہت کم، لیکن سوالات، خصوصاً حج کے موقع پر حج کے بارے میں سوالات، احرام کے بارے میں سوالات، ہر سوال کا امام جو ہے مسلسل جواب دے کر یہ پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو جو کچھ پوچھنا ہے وقت کے امام سے پوچھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ وارث قرآن ہے، یہ سیرت نبی کا بھی وارث ہے، دین کا وارث ہے. ہر زمانے میں امام اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہوتا ہے. صلوات بھیج دیے مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم. عزیزان محترم، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا علم کیسا ہونا چاہیے. ہر زبان کو جاننے والا، ہر علم سے واقف، ہر چیز کو جاننے والا امام ہوتا ہے. اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی.
جب آپ کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی، مامون رشید نے یہ چاہا کہ اپنی بیٹی کا عقد آپ سے کر دیا جائے۔ لہذا جب اس نے یہ ارادہ کیا تو بہت سے اس کے حوارین، اس کے قریبی لوگوں نے، اس کے وزراء نے بہت اعتراض کیا کہ ایک ایسا بچہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس سے عقد کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے۔ بس یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب آپ کو دربار میں بلایا گیا اور آپ نے ایسے سوالات کے جوابات دیے، یہاں تک کہ یحییٰ ابن اقسم اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، اس وقت کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے جب سوال کیا امام سے امتحان لینے کے لیے کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے، بس امام نے سب سے پہلے اس کے سوال کی اصلاح کی کہ سوال نامکمل ہے، سوال مکمل طور پر واضح نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، اس کے سوالات کو اس طرح ترتیب دی کہ وہ شکار کرنے والا، اس کا احرام کیسا ہے، حج کا احرام ہے یا عمرے کا احرام ہے، شکار کہاں پر کیا، حدود حرم میں کیا یا اس کے باہر کیا، کس پرندے کا کیا، کس جانور کا کیا، عمدن کیا، سہون کیا۔ یہ سارے سوالات کے اندر جو باتیں آتی تھیں، جو موضوع آ سکتے تھے، جو باتیں تصور کی جا سکتی تھی، امام نے مکمل طور پر جب اس کے سوال کو مکمل کر لیا تو یحییٰ ابن اقسم بڑا حیران ہوتا ہے، اسے کہا کہ یہ میرے ذہن میں نہیں تھا۔ پھر امام نے ایک ایک بات کا سوال کا جواب دیا کہ اگر احرام اس طرح کا ہو، عمرے کا ہو تو اس کا کیا کفارہ ہے، اور اگر جانور کا کیا ہے شکار تو اس کا کیا کفارہ ہے، حرم میں کیا تو کیا، حرم سے باہر کیا تو کیا۔ یعنی امام نے سوال کرنا بھی بتایا، اس کا جواب بھی بتایا۔ یعنی امام وہی ہوتا ہے جو دلوں کے حال کو جانتا ہو، جو انسان کو ایسی تربیت دیتا ہو۔ سوال کرنے کا سلیقہ امام نے بیان کر دیا۔ تو عزیزان محترم، امام سے جتنے بھی سوالات کیے جاتے تھے اس زمانے میں، بہت سارے سوالات کے امام نے جوابات دیے، مدینے کے اندر بھی بہت جوابات دیے، یہاں تک کہ احرام کی حالت میں بھی بہت سے لوگ سوال کرتے تھے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حج کے زمانے میں امام سے جب سوال کیے جا رہے تھے میں حیران ہو گیا کہ یہ شخص کون ہے۔ ایک مرتبہ امام کے قریب آگے کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں۔ امام نے کہا کہ میں وقت کا امام ہوں۔ بس یہ سننا تھا، وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے، وہ شک کرتا ہے، کہا اس کی دلیل کیا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے یہ کہا، امام سے سوال کیا، امام کے ہاتھ میں دست مبارک میں عصا تھی، اس عصا نے کلام کرنا شروع کیا، انا مولایا، یہ میرا مولا، انا ھذا مولایا، یہ میرا مولا ہے، اور امام ھذا الزمان، یہ اس زمانے کا امام ہے، وہ هو الحجہ، اور یہ اللہ کی حجت ہے لوگوں پر۔ بس یہ دیکھنا تھا، وہ حیران ہو جاتا ہے، اب فوراً امام کی امامت کا اقرار کر دیتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہر کلام، ہر زبان میں کلام کرتا ہو، ہر زبان کو جانتا ہو۔ عزیزان محترم، جس زبان میں سوال کیا جاتا تھا امام اس کا جواب دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک جانور بکری نے شکایت کی ایک چرواہے کی کہ یہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے، امام نے اس کو بلا کر اس کی سرزنش کی اور بتایا کہ یہ بکری جو ہے یہ شکایت کر رہی ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے چرواہا کہ امام کو کیسے علم ہوا اس کی زبان کا۔ تو امام وہی ہوتا ہے جو تمام زبانوں کا جاننے والا ہو، ہر علم کا جاننے والا۔ جب مامون کی بیٹی ام الفضل سے آپ کا عقد ہوا، یہ عقد نکاح جو ہم پڑھتے ہیں یہ امام محمد تقی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آپ نے خود عقد پڑھا، خود نکاح پڑھا اور خود ہی خطبہ پڑھا۔ تو عزیزان محترم، اب وہ ام الفضل مامون کی بیٹی وقت کا حاکم تھا، بادشاہ تھا، ظاہری طور پہ اس کی حکومت تھی، تو اب اس کی بیٹی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والی، اس کو وہی عادت تھی۔ لیکن امام کی زندگی سادی زندگی تھی، یہاں تک کہ آپ نے محل میں قیام نہیں فرمایا، آپ نے بغداد آ کر بھی سادی زندگی گزاری، مدینے میں بھی سادی زندگی گزاری، اپنے چاہنے والوں کی ہر لحاظ سے مدد کرتے تھے امام۔ مامون کی بیٹی امام سے خوش نہیں تھی کیونکہ وہ دنیا پرست تھی، عیش و عشرت کی زندگی چاہتی تھی،
بس یہاں تک کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ معاذ اللہ امام کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے. دیکھیے امام کا ایک لقب ہے جواد. جواد جو سخی ہوتا ہے، سخی وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہو. جواد وہی ہوتا ہے جو عطا کرنے والا ہوتا ہے. امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی مال و دولت نہیں ہے تو کل میں دنیا کے لوگوں پر ایسا احسان کروں گا، ایسا احسان نہ اولین میں کسی نے کیا ہوگا نہ کسی نے دیکھا ہوگا. اب لوگ حیران ہو جاتے ہیں، ایک بڑے سے میدان میں یا صحرا میں جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر امام نے ممبر پر جا کر خطبہ بیان کیا. یہ واقعہ نواسخ التواریخ میں اور شبیر حسن نجفی صاحب نے سنایا ہے، ان کی کتاب شبیر مجالس میں بھی یہ انہوں نے پڑھا ہے. تو عزیزان محترم، امام خطبہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اب میں بتاتا ہوں کہ کس طرح احسان کرتے ہیں. ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے. ایک مرتبہ یہ کہنا تھا، امام نے ایک جملہ فرمایا، ھذا احساننا علی الفقراء. اب جو میں احسان کرنے والا ہوں وہ فقراء کے لیے مخصوص ہے. بس امام کی آستین مبارک سے ہیرے جواہرات کی تھیلیاں ظاہر ہوئیں، ایک ایک غریب کے جھولی میں جا کے گرنے لگیں. اب سب لوگ حیران ہو گئے کہ امام نے تنگ دست لوگوں کی ساری پریشانی کا خاتمہ کر دیا. اب امیر بھی للچائے کہ کاش ہمیں بھی ملتی. بس امام نے ایک مرتبہ امیروں کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، ھذا احساننا علی الاغنیاء. اب جو احسان کرنے والا ہوں میں یہ امیروں کے لیے ہے، ثروت مند لوگوں کے لیے ہے. بس یہ کہنا تھا، امام کی آستین مبارک سے خزانوں کی تھیلیاں فضا میں اڑتی ہوئی امیروں کی گودیوں میں جا کر ان کی جھولیوں میں جا کے گری. اب مامون کے وزیر بڑے حیران ہوئے کہ امام نے غریبوں کو بھی مالدار بنا دیا، فقیروں کو مالدار بنا دیا، امیروں کو اور زیادہ دولت مند بنا دیا. بس جیسے ہی امام نے وزیروں کی مایوسی دیکھی ایک اور جملہ فرمایا، ھذا احساننا علی الوزراء. اب جو میں احسان کر رہا ہوں وہ وزیروں کے لیے مخصوص ہے. یہ کہنا تھا آپ کی آستین مبارک سے ہیرے جواہرات کی تھیلیاں ہوا میں اڑتی ہوئی، فضا میں اڑتی ہوئی وزیروں کی گود میں جھولیوں میں جا کے گری. بس وزیر بھی خوش ہو گئے، غریب بھی خوش ہو گئے، امیر بھی خوش ہو گئے. ایک مرتبہ مامون یہ منظر دیکھ رہا ہے، وہ بھی للچایا کہ کاش کہ میرے پر بھی ایسا احسان کرے امام. امام نے جب دیکھا ہے تو یہ بادشاہ وقت، لیکن ہر زمانے کا حاکم امام کا محتاج ہوتا ہے. عزیزان محترم، بس ایک جملہ امام نے فرمایا، ھذا احساننا علی المامون. اب جو میں احسان کر رہا ہوں وہ وقت کے بادشاہ مامون رشید کے لیے مخصوص ہے. یہ کہنا تھا آپ کے آستین مبارک سے ایک تھیلی ہوا میں تیرتی ہوئی، فضا میں اڑتی ہوئی بادشاہ وقت مامون کی جھولی میں جا کے گری. اور امام نے یہ پیغام دے دیا کہ یہ دنیا کے بادشاہ، یہ دنیا کی دولت کے محتاج یہ لوگ ہیں. ہم نہ دنیا کے منصب کے محتاج ہیں، نہ دنیا کی دولت کے محتاج ہیں، نہ کسی بادشاہ کے محتاج ہیں. اس لیے کہ ہم منصب الہی کے مالک ہیں. ہم قرآن اور حدیث سنت نبی کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں. لہذا پوری دنیا کے ایک ایک ذرے کا امام ہوتا ہے اور ایک ایک ذرے پر امام کا احسان ہوتا ہے. چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو، وہ بھی امام کے احسان کا محتاج ہوتا ہے. عزیزان محترم، جب امام نے یہ اعلان کر دیا، یہ معجزہ دکھا دیا تو سب حیران ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سے امام کا جو مشہور ہوا لقب جواد، ایسا سخی جو دنیا والوں کو عطا کرتا ہے، دنیا کی دولت کا محتاج نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں. اسی کا نام امام ہوتا ہے. عزیزان محترم، یہ ہے مرتبہ امام کا. امام ظاہری دولت کا محتاج نہیں ہوتا. لہذا پھر جب یہ منظر دیکھا تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ امام کی معرفت رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی دولت کا یہ محتاج ہوتا ہے، وہ دنیا پرست ہوتا ہے. جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ مادی دنیا کا محتاج نہیں ہوتا. عزیزان محترم، امام کے ایسے کمالات، ایسے معجزات جب دیکھے تو لوگ حیران ہو گئے. لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت پیدا ہونے لگی. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے
جہاں پر ہر زمانے کا بادشاہ اپنی حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے، لہذا وہیں سے دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، امام کی ظاہر ولادت تو مدینے میں ہوئی تھی، لیکن کچھ دن آپ بغداد میں رہے، پھر مدینے چلے گئے اور پھر دوبارہ پلٹ کر بغداد آتے ہیں، اور وہاں پر جب لوگوں نے آپ کے معجزات دیکھے، آپ کی سادی زندگی ہوتی ہے، امام وہی ہوتا ہے جس کی زندگی سادی ہوتی ہے، اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ صلوات پر دیے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ امام کے کمالات کے دشمن ہوتے ہیں۔ حسد کی وہ آگ جو سینوں میں جل رہی تھی دشمنوں کے، اس وقت کے درباری مولویوں کے جو بادشاہ وقت کے بہت قریب تھے، مامون رشید کے واصل جہنم ہونے کے بعد اس کا بھائی معتصم جب بر سر اقتدار ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی وہی دشمنی تھی، لہذا ایک واقعہ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ اس زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک شخص ہے، اس نے چوری کی ہے، چوری کی حد کیا ہوگی، اس سزا میں جو حد جاری کی جائے گی وہ حد کیا ہوگی۔ بس ایک مرتبہ درباری ملاؤں سے جب پوچھا گیا، ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ اگر ہاتھ ہی کاٹنا ہے، جیسا کہ قرآن کا حکم ہے کہ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ تو ایک مولوی نے کہا کہ کیونکہ قرآن میں حکم ہے کہ جب ہم آیت وضو پڑھتے ہیں، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، کونیوں کے ساتھ دھونا ہے، کونیوں تک یعنی کونی تک ہاتھ شمار کیا گیا ہے، لہذا چور کرنے والا یا چوری کرنے والی عورت ہو یا مرد، اس کا ہاتھ کونیوں سے کاٹا جائے گا۔ دوسرے عالم نے کہا کہ کیونکہ قرآن میں آیت تیمم بھی ہے، سورہ مائدہ کے اندر ہی ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، بس اپنے چہرے کو مس کرو یعنی پیشانی کو تیمم میں، اور اپنے ہاتھوں کو مس کرو۔ اب یہاں ہاتھ سے مراد کلائی تک جو ہاتھ ہوتا ہے وہ ہے، لہذا چور کو جو سزا دی جائے گی، جو حد جاری کی جائے گی، اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے گا۔ اب لہذا یہاں ایک پیغام مل جاتا ہے کہ اگر امت وارث قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، اہل بیت کو اگر چھوڑ دے، اہل بیت سے دور ہو جائے، تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، احکام سمجھ میں نہیں آ سکتے، دین اسلام کا ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اب آپس میں علماء میں اختلاف ہوا تو معتصم نے کہا کہ فرزند رسول کو دعوت دی جائے، فرزند امام رضا کو دعوت دی جائے۔ نوے امام آتے ہیں شان و شوکت کے ساتھ، کہا کہ جب تیرے درباریوں نے مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت۔ بتایا گیا کہ ان میں اختلاف ہے، اطمینان حاصل نہیں ہو رہا۔ بس امام نے بہت چاہا کہ اس معاملے میں نہ پڑھیں، لیکن جب اصرار بے حد زیادہ ہو چکا تو آپ نے فرمایا چور کے ہاتھ نہ کونیوں سے کاٹے جائیں گے نہ کلائی سے، بلکہ چور کی انگلیوں کو کاٹا جائے گا۔ اب لوگ حیران ہو جاتے ہیں، درباری ملا بھی پریشان ہیں، امام نے یہ کیسے جواب دے دیا؟ کہا اس کی قرآن میں کیا دلیل ہے؟ تو امام نے آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد جو سجدے کے حالت میں جو ارکان ہیں ان میں سے ہتھیلیاں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، لہذا یہ سجدے کے لیے مخصوص ہیں، اور جو چیزیں سجدے کے لیے مخصوص ہوتی ہیں وہ مخصوص ہیں پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ۔
اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی، لہذا چور کی انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ تمام لوگوں نے اس جواب کو تسلیم کیا۔ اب درباری ملا بڑے پریشان ہوئے اور کہا معتصم سے بعد میں کہ اس میں تیرے درباری ملاؤں کی بے عزتی اور توہین ہوئی ہے، لہذا لوگ سمجھ جائیں گے کہ حقیقی عالم، حقیقی وارث، دین کا وارث، حکومت کا حقیقی حقدار، وقت کا امام، امام جواد، امام محمد تقی علیہ السلام ہے، لہذا لوگ عقیدہ امامت کے قائل ہو جائیں گے، امام کی اور زیادہ قریب ہو جائیں گے، امام کی امامت پر ایمان لے آئیں گے۔ بس بادشاہ وقت کو، معتصم کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ درباری ملا کی جو توہین ہوئی تھی اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایک دشمنی جو تھی پہلے سے ہی اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ بس اب معتصم نے فیصلہ کر لیا کہ امام کو راستے سے ہٹایا جائے۔ عزیزان محترم، یہ وقت کے امام، 25 سال کی کل زندگی اور بہت سارے سوالات کے جوابات دیے۔ ایک سوال اور کیا گیا امام سے کہ شیخین اپنے زمانے کے، ان کے بارے میں ایک جعلی حدیث آئی کہ وہ جنت کے بھوڑوں کے سردار ہوں گے۔ امام سے سوال کیا گیا یہ حدیث صحیح ہے؟ امام نے کہا کہ یہ حدیث بالکل غلط ہے، اس لیے جنت میں کوئی بھوڑا نہیں ہوگا، جنت میں سب جوان ہوں گے۔ اور جوانوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرما گئے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں، لہذا کوئی گھوڑا نہیں ہوگا، اس کا کوئی سردار بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، ایسے سوالات کے جوابات بادشاہ وقت نے فیصلہ کر لیا، لہذا امام کی زوجہ جو مامون کی بیٹی بھی ام الفضل، وہ پہلے سے ہی امام کے بارے میں بدگوئی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ تیار کیا گیا اس کو اور اس کے پاس زہر بھیجا گیا کہ امام کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے۔ بس عزیزو، زوجہ نے اس کی بات مانی معتصم کی، معتصم نے زہر بھجوایا اور جب امام آتے ہیں اپنے گھر تو امام کو، امام کی زوجہ نے، ام الفضل نے کھانے میں زہر ملا کر پیش کر دیا۔ بس امام کے اوپر جب حکم خدا ہوتا ہے تو اطاعت واجب ہوتی ہے۔ امام نے وہ تناول فرمایا اور آپ کی طبیعت تبدیل ہو گئی، تغیر ہو گیا آپ کے چہرے کا رنگ۔ بس امام محل سے جب اپنے گھر جاتے ہیں، بغداد شہر، آپ کے چاہنے والے موجود، غلام کہتا ہے کہ امام نے کہا کہ بس اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ جیسے ہی امام نے کہا اور امام کے چاہنے والے جب جمع ہونا شروع ہوئے، امام کی حالت کو دیکھ کر ایک مرتبہ گریہ کرنے لگے۔ امام وہ ہستی ہیں عزیزان محترم کہ اپنی جدہ کے بارے میں جب یہ سوچتے تھے، امام جواد علیہ السلام، معصومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کے بارے میں جب امام سوچتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا چہرے کے آثار تبدیل ہو جاتے تھے۔ جب امام وقت نے، امام رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر جب پوچھا تھا تو کہا کہ مجھے ان دشمنوں پر اتنا جلال آ رہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے انہیں قبروں سے نکال کر ان کو ایسا دردناک عذاب میں مبتلا کروں، ان کی لاشوں کو جلا دیا جائے، ان کو خاک کو اڑا دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے۔ عزیزان محترم، یہ وہ امام ہے جو اپنی جدہ کی مظلومیت کے بارے میں سوچ سوچ کر گریہ کرتا تھا۔ بس امام کو جب زہر دیا گیا، ایک دن زندہ رہنے کے بعد امام ایسے تڑپتے رہے، اور اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام، امام کے سارے اہل خانہ مدینے میں تھے، امام بغداد میں تھے، عالم غربت میں آپ کے چاہنے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام اپنے چاہنے والے کو بتاتے ہیں کہ میرا بابا شہید ہو گیا ہے۔ بس یہ کہنے کے بعد آپ باعجاز معجزے کے ذریعے بغداد آتے ہیں، کیونکہ امام معصوم کا
غسل دینے والا، کفن دینے والا، نماز پڑھانے والا، وقت کا امام معصومی ہوتا ہے۔ امام نے اپنے بابا کو، امام علی نقی علیہ السلام بھی کم سن تھے، لیکن آپ کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا۔ میں کہوں گا کہ یہ وہ امام جس نے اپنے بچپنے میں اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن آج بھی چاہنے والے تو موجود تھے۔ ارے کسی نے تماچے نہیں مارے، بے شک کہ آپ کے تمام اہل خانہ مدینے میں تھے، لیکن اس کے باوجود چاہنے والے، تعزیت کرنے والا آئے ہوں گے۔ امام کا جنازہ بھی اٹھایا، لیکن ایک امام جس کو پھر ایک زوجہ نہیں، امام کو زہر دیا تھا، امام حسن، آپ کو بھی آپ کی زوجہ نے زہر دیا تھا، لیکن زہر دینے کے بعد آپ کے جگر کے ٹکڑے تش میں گرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، جب آپ کا تابوت تیار ہو جاتا ہے، آپ کو لے کے جایا جاتا ہے، دشمنوں نے ایسی تیروں کی بارش کی کہ آپ کے لاشے میں جا کر وہ تیر پیوست ہو جاتے ہیں۔ ارے کفن دوبارہ سے سرخ ہو جاتا ہے، بیویوں نے کفن سے تیر نکالے۔ میں کہوں گا کہ تیر نکالنے والی بیویاں بھی موجود تھیں، ان کے ہاتھ بھی سالم تھے، انہیں کسی نے روکا نہیں، لیکن کربلا میں عجیب منظر دیکھا۔ ارے جب امام حسین کا لاش زینب اولیاء مقام نے دیکھا، اتنے تیر تھے، اتنے زخم تھے، بیوی نے یقیناً یہ کہا ہوگا، اے بھیا، ارے حسن کے لاشے سے تو تیر نکال لیے، اس لیے کہ ہاتھ کھلے ہوئے تھے، کوئی روکنے والا نہیں۔ آج تیری بہن زینب کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، دشمنوں کا پیرا ہے، لیکن بہن زینب تیرے لاش سے تیر نہیں نکال سکی۔ اجرکم اللہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ